اچھا، اسی میں ایک مسئلہ جو بارہا پوچھا گیا ہے بالوں کو رنگنے کا ہے، اس پہ بھی ذرا سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مصنوعی رنگ ہے نا. ایک چہرے کا مصنوعی رنگ تھا، اب بالوں کا مصنوعی رنگ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ خضاب کی مخالفت کرتے تھے. اس کو خضاب بولتے ہیں جو مرد استعمال کرتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خضاب، کلر ڈائی. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا پرستی کے منافی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تقلید کرنے کہ ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوهم، یہود و نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو. لیکن اس کی بھی کچھ لمٹس ہیں. یہاں پر نہ صرف یصبغون آیا ہے، سواد بے غین، صبغن، اور صبغت اللہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، رنگ. ٹھیک ہے، اب یہ کہ کون سا رنگ، کیسا رنگ، کیا اپنے ہی بالوں جیسا رنگ یا اپنے بالوں کو کوئی اور رنگ، جیسے ویسٹ میں اب نیلے پیلے رنگ بھی بالوں کو کر کے پنک جو بنتے ہیں. یعنی اگر حدیث میں رنگنے کی اجازت ملتی ہے تو کون سا رنگ رنگنے کی، کیونکہ کچھ اور حدیث میں اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں جو پسندیدہ رنگ ہے جس کے لگانے میں کوئی بھی اختلاف یا ممانعت نہیں، وہ مہندی کا رنگ ہے. کیونکہ مہندی کا رنگ ایک نیچرل رنگ ہے، اور جب لگایا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہندی لگی ہوئی ہے. اگر کسی کے بال سفید ہو چکے ہیں تو مہندی کا اپنا ایک رنگ ہے. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مہندی سے ہی اپنے بالوں کو رنگا کرتے تھے. بالکل سیاہ رنگ کا خضاب یا کلر ڈائی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن اٹھا کر لائے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بٹھا دیا. آپ نے یہ دیکھ کر کے ان کے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں فرمایا غیروا ھذا وجنبوہ السواد، ان بالوں کا رنگ بدل دو، یعنی بالکل سفید ہو گئے، رنگ بدل دو، لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے خد و خال بدلنے لگتے ہیں، انسان بالکل بھورا ہو چکا ہے اور بال بالکل سیاہ ہے، تو وہ کیا لگے گا؟ کارٹون. کیونکہ بالکل سیاہ بال جو ہے یہ نوجوانوں کی علامت ہے، اور خصوصاً عرب کے ماحول میں، اور ملکوں میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت، پہلے بھی صحیح مسلم کی تھی، یعنی بالوں کو رنگنے کی اجازت ہے بنیادی طور پر، اصلی طور پر، لیکن بالکل سیاہ رنگ سے منع کیا گیا. امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ تر و تازہ تھا ہم سیاہ رنگ استعمال کرتے تھے، یعنی نوجوانوں کو پھر بھی اجازت ہے کیونکہ وہ ان کی جوانی کی علامت ہے. بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر کسی کے بال بچپن میں ہی سفید ہو جائیں تو ان کے لیے پھر بھی اجازت ہے. لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں فرق آ گیا ہے، یعنی بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، ہم نے اس کا استعمال ترک کر دیا ہے کیونکہ منع کیا گیا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سیاہ رنگ بڑھاپے میں لگانا منع ہے. جوانی میں اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ سفید ہو گئے ہیں تو رنگ سکتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی اپر لپس وغیرہ یا چن سے عورتوں کے بال اتارنے کی کہ یہ بیماری ہے، یا دانتوں میں بریسز لگانا جبکہ بہت الٹے سیدھے دانت آگے پیچھے ہوں اور اس میں چبانے میں یا صاف کرنے میں دقت ہو تو اس کی بھی اجازت. تو جہاں کہیں بیماری ہوگی تو بیماری کی اصلاح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن بڑھاپے کی اصلاح نہیں ہوگی، اس سے منع کیا گیا ہے. بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں جہاد کے موقع پر سیاہ رنگ لگایا جا سکتا ہے تاکہ دشمن کو مروب کیا جا سکے، دشمن کو مروب کرنے کے لیے. کیونکہ دشمن کو یہ ہوگا اگر سفید بالوں والے لڑنے کے لیے آ گئے تو وہ سوچیں گے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں اور ہم ان پہ غلبہ پا سکتے ہیں، یعنی ایک بیماری کے علاج کے طور پر اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے. ابو ذر کی حدیث میں ہے بہترین چیز جس سے تم بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ ہنا اور قطم ہے. ہنا کیا ہوتی ہے؟ مہندی. قطم بھی ایک بوٹی کا نام ہے، یعنی نیچرل چیز یوز کرو، کیمیکل سے بچنے کو کہا جا رہا ہے ایک طرح سے انڈائریکٹلی. قطم جو ہے یمن کی نباتات میں سے ہے، اس کا رنگ سیاہ مائل سرخ ہوتا ہے، بلیک بھی ہوتا ہے کچھ اور ریڈش بھی ہوتا ہے ملا جلا. اور ہنا یعنی مہندی کا رنگ تو آپ کو معلوم ہی ہے. حضرت انس کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر نے ہنا اور قطم کا خضاب لگایا اور حضرت عمر نے خالص ہنا کا یعنی مہندی کا. تو اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بالوں کو رنگنے میں کیا اجازت ہے اور کتنی اجازت ہے. باہر کہیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے سوال کر لے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گی؟ ٹوٹل بین کر دیں گی، کھلی اجازت دے دیں گی، یا اس کی حدود اور لمٹس بھی بتائیں گی؟ تو کیا بتائیں گی، کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں بال رنگنے سے منع نہیں کیا گیا. جب آپ فتویٰ بولنا شروع کریں نا پازیٹیو چیز سامنے لایا کریں، خواہ آپ نے اینڈ میں آ کر کسی چیز کی نفی بھی کرنی ہو، لیکن ہمیشہ بات نہیں سے نہیں، کس سے؟ یہ چیز اصلاً اسلام میں جائز ہے. ٹھیک، یعنی بال رنگنا اسلام میں جائز ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کیونکہ ان کے ہاں بال رنگنا ناپسندیدہ تھا. ٹھیک ہے، تو اصلی چیز کیا ہے؟ الاصل کیا ہے اس معاملے میں؟ کہ رخصت ہے، اجازت ہے. دوسری چیز نیکسٹ، پسندیدہ رنگ دو چیزوں کے ہیں، مہندی اور قطم، کیاف تے میم.
اب ہمارے یہاں معلوم ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ یمن کی نباتات میں سے جس کا رنگ سیاہی مائل سرخ یا سرخی مائل سیاہ ہوتا تھا، بلیک اینڈ ریڈ مکس، اور مہندی کا رنگ آپ کو معلوم ہے اورنجش ریڈ سا ہوتا ہے۔ ان دونوں بوٹیوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ دونوں استعمال کرتے تھے، اب مکس بھی کر سکتے ہیں یا الگ الگ بھی کرتے ہوں گے۔ اور حضرت عمر جو تھے وہ خالص مہندی ہی لگایا کرتے تھے۔ سیاہ رنگ کو ناپسند قرار دیا گیا، لیکن ایک صورت میں اجازت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی جوان انسان کے بال اگر کسی بیماری کی وجہ سے سفید ہو جائیں تو وہ اپنا جو بھی اس کا رنگ ہے ویسا رنگ استعمال کر لے، لیکن اگر مثلا کسی کے براؤن بال ہے اور اس کو بلیک پسند ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی خلق کو تبدیل کر رہا ہے۔